خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم نکرہ کہلاتی ہے۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین یعنی عام چیز کے لیے یا عام ذات کے لیے بولا جاتا ہو۔ جیسے اردو میں آپ کہیں گے کوئی آدمی، کوئی خاص آدمی نہیں بلکہ کوئی آدمی ہو تو عام آدمی کو آپ کہیں گے کوئی آدمی۔ کوئی کتاب یا ایک کتاب، خاص کتاب نہ ہو تو آپ کہیں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ عربی میں کہیں گے رجل یعنی کوئی آدمی۔ نکرہ کا ترجمہ کوئی سے ہوگا، کوئی آدمی۔ کتاب ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ہے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر علی وادی النمل، چونٹیوں کی ایک وادی میں، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا۔ نملۃ کا ترجمہ کریں گے ایک چونٹی یا کسی چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے بلوں میں، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر روند نہ ڈالے، ان کو پتہ نہ لگے۔ تو نملۃ کا ترجمہ ہم نے کیا ایک چونٹی یا کوئی چونٹی، اس لیے کہ نملۃ نکرہ ہے۔ نکرہ کی دوسری مثال، بلقیس نے کہا انی مرسلۃ الیہم، کہ میں ان کی طرف بھیجوں گی، بہدیۃ، ایک تحفہ۔ ہدیۃ نکرہ ہے یعنی کوئی تحفہ میں ان کی طرف بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ قاصد کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ہدیۃ نکرہ ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا ایک تحفہ یا کوئی تحفہ۔ نکرہ کی تیسری مثال، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، کہ وہ خسارے میں ہے۔ اب خسرین کو نکرہ اللہ پاک لائے ہیں، یعنی ایسا خسارہ جس کو انسان معلوم نہیں کر سکتا، عام خسارے میں ہے، عمومی خسارے میں ہے، اور اس خسارے کی انتہا انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کی انتہا اور اس کا نقصان اللہ کو پتہ ہے۔ تو نکرہ لا کر خسرین کو یعنی نقصان کو اللہ پاک نے عام بتایا ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ چونکہ نکرہ میں ابہام ہوتا ہے اور عموم ہوتا ہے، اس لیے نکرہ سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ہم کہیں کوئی آدمی مر گیا، تو کوئی آدمی مر گیا تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ کہنا پڑے گا کہ کوئی خاص آدمی مر گیا، زید مر گیا، عمر مر گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے رجل ابی، کہ آدمی میرا باپ ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے عربی میں، بلکہ کہیں گے ھذا رجل، یہ آدمی، خاص کیا اس کے بعد خبر دی، ابی میرا باپ ہے۔ تو خاص کر کے کسی چیز کو پھر اس کی خبر دی جا سکتی ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان، الانسان یعنی انسان کو الف لام لا کر خاص کیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان انسانا، کہ کوئی انسان خسارے میں ہے، تو پھر تو پتہ ہی نہ لگتا، اس لیے اللہ پاک نے الانسان کہا تاکہ معرفہ ہو جائے، الانسان خاص ہو جائے، وہ انسان جو خارج میں موجود ہے، نہ کہ وہ انسان جو اس دنیا سے جا چکے، قبر میں پہنچ چکے، بلکہ وہ انسان جو دنیا میں موجود ہے وہ سارے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، آگے استثناء کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی تاکید کرتے رہے۔